بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخن الاسماء یوم القیامت عند اللہ رجل یسمى ملک الاملاک، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناموں میں سب سے برا نام اس شخص کا نام ہے جس کو ملک الاملاک کہا جاتا ہو۔ ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت مسلم، اور مسلم شریف کی روایت میں قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغیض رجل علی اللہ یوم القیامت واخبثہ رجل کان یسمى ملک الاملاک لا ملک الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والا شخص اور سب سے زیادہ برا شخص اللہ کے نزدیک وہ ہوگا کہ جس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ لوگوں یاد رکھو، یاد رکھو کا ورڈ یہاں نہیں ہے، لیکن ترجمہ اس کا اسی طرح ہوتا ہے درمیان میں مفہوم کے طور پر، لا ملک الا اللہ، جان لو کہ بادشاہ ملک صرف اللہ ہیں۔ اسے مسلم شریف میں روایت کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ناموں کے تعلق سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ملک الاملاک کسی شخص کو کہا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ ملک بادشاہ وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بادشاہ بھی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ ہی نہیں ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ کیا ہوگا؟ کل کی حدیث میں کیا آیا تھا کہ اللہ کو ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اس کے بہت سارے مطلب کل بتائے گئے۔ آج کی حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ برا نام، ناپسندیدہ نام وہ ملک الاملاک ہے، کہ کسی کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے۔ ملک الاملاک جو لفظ یہاں پر ہے عربی زبان کے اعتبار سے اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ املاک کے معنی پراپرٹیز بھی آتے ہیں، اس کے میننگ ساری پراپرٹیز کا مالک، ملک معنی بادشاہ، مالک، اونر، بہت سارے میننگ آتے ہیں۔ املاک پراپرٹیز، ملکیتیں، بہت ساری چیزیں، تو ملک الاملاک کا مطلب یہ ہوا ایک میننگ ساری پراپرٹیز کا مالک۔ ظاہر سی بات ہے انسان تھوڑا ہی اونر ہے ساری چیزوں کا، وہ تو عارضی طور پہ انسان رہ رہا ہے، قبضہ کیے ہوئے ہے، وہ مرتا ہے، وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عارضی طور پر قبضہ دیا ہوا ہے۔ ہاں ہم دنیا میں کہہ دیتے ہیں پہچان کرانے کے لیے کہ یہ فلاں چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس نے پیسے دے کر کے لیا، یہ اونر ہے، پہچان کے لیے، لیکن اصل مالک، اصل اونر ہر چیز کا، ہر چیز صرف اللہ کی اون ہے۔ تو فرمایا تمام پراپرٹیز کا اونر بھی صرف اللہ ہے، اگر ہم یہ معنی لیں۔ دوسرے اس کے معنی آتے ہیں، املاک کے معنی آتے ہیں بہت سارے بادشاہ، تو ملک الاملاک کا مطلب ہوا بادشاہوں کا بادشاہ۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کا بادشاہ تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، صرف اللہ ملک ہے، اس لیے یہ نام رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں اسی نام کے بارے میں یہ آیا کہ سب سے زیادہ برا نام یہ نام ہے۔ دوسری حدیث میں آیا سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے جس کا یہ نام ہوگا۔ اب برا شخص، بھائی وہ برا کیوں ہو گیا؟ مان لو نام ہے کسی کا ملک الاملاک، لیکن ایمان والا ہے، اخلاق والا ہے، اعمال زندگی کے اندر سب ہے، تو وہ برا شخص کیوں ہو گیا؟ تو دوسری حدیث کا مطلب کیسا ہے؟ دوسری حدیث میں اصل میں یہ جو ورڈ ہے نا ملک الاملاک، نیم کے طور پہ بھی بولا جا سکتا ہے، لقب کے طور پہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ نیم کسی کا نام ہی رکھ دیے ملک الاملاک پہچان کے لیے، تو وہ پہلی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک ناموں میں یہ نام سب سے زیادہ برا نام ہے۔ دوسرا کیا ہے، کبھی کبھی نیم تو کسی شخص کا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کی پراپرٹیز اور اس کا عہدہ، اس کا مقام اور اس کی حکومت
دیکھ کر کے لوگ اس کو نام دیتے ہیں بھئی یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو دوسری حدیث میں اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے, نیم والے شخص کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے. دوسری حدیث میں اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ملک الاملاک اس کا نیم تو نہیں ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہیں, نیم کے طور پر نہیں, وصف کے طور پر, ایک مقام کے طور پر, عہدے کے طور پر. ظاہر سی بات ہے جو شخص یہ چاہ رہا کہ لوگ اس کو ملک الاملاک کہیں, یا لوگ اس کے عہدے کو, دنیا کی حیثیت کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک الاملاک ہے, اس حساب سے کہا کہ وہ شخص برا ہے. بات سمجھ رہے نا, یہ دونوں کے اندر فرق ہے. خیر, یہ تو آج کے درس حدیث میں بنیادی طور پر بات آئی ہے کہ ملک الاملاک نام رکھنا بھی صحیح نہیں ہے, اور اگر نام کسی کا کوئی اور ہے تو اس کو ملک الاملاک میننگ کے اعتبار سے پکارنا بھی صحیح نہیں ہے. دونوں غلط ہے, نہیں پکارا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی حدیث سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ سینٹنس میں, لاسٹ جملے میں یہ فرمایا ملک صرف اللہ ہے. ملک, ورڈ ملک کے ساتھ میں فرمایا ملک صرف اللہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا نام صرف ملک رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. بات سمجھ رہے نا, محمد ملک, شیخ ملک, سید ملک, ملک پٹھان, ملک خان نہیں رکھ سکتے ہیں. ملک صرف اللہ کا نام ہے, ملک صرف اللہ ہیں. پھر ہم کیسے رکھیں نام؟ اگر ملک رکھنا چاہتے ہیں نام تو کیسے رکھیں؟ عبد الملک, ملک کا بندہ, ایسا کہیے. اس کے ساتھ میں کوئی اور چیز لگائیے آپ عبد الملک کے بجائے. مثال کے طور پر سیف الملک, ملک جو اللہ ہے, اللہ کی تلوار, کہا جائے سیف اللہ, اللہ کی تلوار کہتے ہیں تو سیف الملک بھی کہہ سکتے ہیں. تو ملک کے شروع میں کوئی اور نام لگا کر کے میننگ کے اعتبار سے اگر وہ درست ہو تو رکھا جا سکتا ہے. عبد لگانا سب سے بیسٹ ہے, عبد الملک کہنا. صرف ملک نام نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مان لو کسی نے نام رکھا تو عبد الملک, اس کو پتا تھا نام عبد الملک رکھا, اب اس کو ہم پکار رہے ملک بھائی, او ملک, جائز نہیں ہے, غلط ہے. اول تو یہ نام ملک صرف ملک رکھنا ہی غلط. عبدن کے ساتھ لگے گا یا شروع میں کوئی اور ورڈ لگے گا کہ اس سے میننگ نہ بدلیں. رکھ دینے کے بعد صرف ملک پکارنا بھی صحیح نہیں ہے. بات سمجھ رہے نا. تو آج کے درس حدیث میں ابھی اس کو ذہن میں رکھیے. اور بھی اللہ کے 99 نیمز میں سے بعض نیمز ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے, یہ ناموں کی بحث ہے, انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سامنے آئے گا. تو آج کے درس حدیث کا خلاصہ, نمبر 1, کسی کا نیم ملک الاملاک رکھنا صحیح نہیں ہے. نمبر 2, نیم تو کچھ اور ہے لیکن اس کو ہم پکار رہے ہیں اس کے مقام, عہدے, حکومت کی وجہ سے ملک الاملاک, یہ بھی غلط ہے. نمبر 3, صرف ملک نیم رکھنا کسی کا, محمد, سید وغیرہ کچھ بھی لگا کر, عبدن کے بغیر, اللہ کی طرف نسبت کیے بغیر خالی ملک نام رکھنا صحیح نہیں ہے. یہ نام عبدن کے ساتھ رکھا جائے گا. نمبر 4, یہ نام عبدل کے ساتھ رکھا جائے. نمبر 5, جس کا نام عبد الملک ہے اس کو محمد ملک یا خالی ملک, ملک بھائی, ملک خان, ملک صاحب ایسا پکارنا بھی صحیح نہیں ہے. یہ تھوڑی باتیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. اہم چیزیں ہیں, ناموں کے تعلق سے ہے. ہم ہر مرتبہ نام سے پکارے جاتے ہیں, سب سے زیادہ ہمارا نام ہی یوز کیا جاتا ہے. بہت اہم چیز ہوتی ہے, اس کا بڑا اثر پڑتا ہے لائف کے اوپر. اس لیے اس کو بھی سیکھنا اور بہتر نام کا انتخاب کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو احادیث سے ملنے والی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے اچھے ناموں کا انتخاب کر کے اچھے ناموں کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارنے اور ان ناموں کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.